السلام علیکم ٹو ایوری ون. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں آنے والی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. میرے ماں باپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا بچپن میں، وہ آپس میں ہی لڑتے رہے، میں اس لیے ایسا ہوں، میں اس لیے اپنے ایموشنز کو سپریس کرنا سیکھ گیا ہوں، مجھ سے اپنے فیصلے نہیں لیے جاتے، مجھ سے اب ریلیشن شپ میں جایا نہیں جاتا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پہ پیدا کر دیا، مجھے پاکستان میں پیدا کر دیا، اگر میں یو ایس یا یو کے میں پیدا ہوتا تو پتہ نہیں میں آج کہاں پہنچا ہوا ہوتا. اب ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار جب اپنے قریبی لوگوں کو اور خاص کر کے پیرنٹس کو، جن کی وجہ سے آج آپ اپنی زندگی کے اس مقام پر ہیں، ان کا احسان ہے آپ کے اوپر. جب ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اس رب کو جس نے ہمیں اتنی محبت سے بنایا ہے، جب ہم اس کو ٹھہراتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں آٹومیٹکلی ہم اپنے آپ کو سٹک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں زندگی میں وے فارورڈ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا فوکس کدھر ہے؟ ہمارا فوکس ادھر 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 ہر جگہ پر ہے، لیکن نہیں ہے تو ادھر نہیں ہے. آپ کو اپنا فوکس یہاں کرنا ہے، اپنی ذات پہ. میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا جذبات رکھتا ہوں اپنے دل میں، میرے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے. اپنے تھاٹس کو ایڈریس کیجئے، اپنی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا چل رہا ہے آپ کے اندر اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. اپنی تھاٹس کو اور اپنی فیلنگز کو ایڈریس کرنے کا ایک سب سے اچھا طریقہ رات کے وقت ہے. اس وقت آپ اسپیس نکالیے اور ایک ڈائری نوٹ پیڈ لے کر بیٹھیے اور اپنے پورے دن کا ایک انالیسس کیجیے کہ آج میں نے کیا کیا سوچا اور کیا محسوس کیا، اور میں اس سے زیادہ بہتر کیا محسوس کر سکتا تھا. اس کو سوچیے، اس کو ایڈریس کیجیے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار، اگر ایک بار نہیں کر سکتے تو 15 دن میں ایک دفعہ ضرور آپ کسی نہ کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کیجیے. وہ کوئی پارک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی لائبریری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اسٹریٹ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر آپ اپنے ایموشنز کو ایڈریس کر سکیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. اس نئی جگہ کو ایکسپلور کیجیے اور پھر اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں انوالو کیجیے جو کہ چیریٹی ورک ہو، جو آپ کی ہابی ہو، جس میں آپ اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی تھاٹس کو ایڈریس کر سکیں. ہم ایکچولی اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے. جدھر دنیا ہمیں دھکا دے رہی ہے ہم ادھر جا رہے ہیں، جدھر کے لیے حالات ہم سے کچھ کروا رہے ہیں ہم وہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے حالات کا ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر ہم اپنے حالات کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی اور ہمارے حالات کو سمجھنے کے لیے نہیں آئے گا. کوئی بھی آپ کو پیس آف مائنڈ یا کلیئرٹی یا آپ کے ڈیسیژن آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. یہ آپ نے خود طے کرنے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے. میری خوشی، میرا دکھ، میرا غصہ، میری جیلسی، میرا گرج، میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب میری وجہ سے ہے. میری پازیٹیوٹی بھی میری وجہ سے. اگر میں پازیٹیو ہوں، انرجیٹک ہوں، کام ہوں، کوائٹ ہوں، تو اس میں میرا ہی پارٹ ہے. میں نے اس میں ایفرٹ ڈالی ہے. بے شک اس میں حالات کا بھی اس میں ایک امپیکٹ ہے، لیکن اس میں بھی میرا بھی امپیکٹ ہے. اور اگر میں نیگیٹو ہوں تو اس میں حالات نے جتنا بھی امپیکٹ ڈالا ہو، کوئی مجھے میری مرضی کے خلاف نیگیٹو نہیں کر سکتا. ہاں، وقتی دکھ ضرور دے سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں کوئی لاس ہو جائے، کوئی کاروباری نقصان ہو جائے، کسی پیارے کی فوتگی ہو جائے تو انسان دکھی ہوتا ہے. وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن وہ دکھ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. لیکن وہ دکھ لمبا کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ اس کو بار بار سوچتے ہیں، آپ اس کو اپنی سوچوں میں چلاتے ہیں. تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، اپنی ذمہ داری لیں. ٹیک یور رسپانسبلٹی آف یور ایموشنس. اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں زیادہ بہتر گرو کر پائیں گے اور اپنے مسئلوں کو سلجھا پائیں گے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.